زندگی کا نصبُالعین مقاصد اور ان کی تحریر کے حوالے سے کچھ چیزیں۔ دیکھیں، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی نعمتوں کے استعمال اور ان سے وابستہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ زندگی دنیا میں عمل اور زندگی آخرت میں نتائج کا نام ہے۔ اس پروٹوکول کی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہمارا نصب العین ہے۔ اس پروٹوکول کے اپنے آداب ہیں، اپنے کرنے کے کام ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں۔ احساس ذمہ داری اور جواب دہی کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری ہمارا نصب العین ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف جو ہم نے آپ سے بات کی ہے، زندگی کی لینز اور ویلز کی طرف۔ آئیے اب ہم گفتگو کریں سانچہ، گریڈ یا زندگی کی لینز، ویلز یا اس کے عناصر کامیابی کے لیے۔ دیکھیں، یہ لائف مینجمنٹ گریڈ ہم نے بنائی ہے۔ جیسے ہم ایک شاہراہ پر ہوتے ہیں تو شاہراہ پر مختلف لینز ہوتی ہیں۔ ہماری زندگی کی لینز تصوراتی طور سے 5 ہیں۔ آپ اسے 4 بھی کر سکتے ہیں اور آپ اسے اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں۔ ایک آپ کی ذاتی زندگی ہے، ایک آپ کی ایجوکیشن اور کیریئر کی لائف ہے، ایک آپ کی اکنامک جاب اور بزنس کی ہے، ایک آپ کی فیملی ہے اور فیملی کے اندر 3 لیولز ہیں: آپ کی اپنی فیملی، آپ کے بچے، آپ کے والدین۔ سوشل اور سوسائٹی اور کمیونٹی۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ انتہائی تنہائی کی ہے، اور باقی چیزوں میں جو ہے نا وہ آپ کے پاس معاشرے کے ساتھ انٹریکشن بڑھتا ہے، رویہ اور برتاؤ۔ اور یہ اس کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے کہ پرسنل لائف کے اندر ہیلتھ، انرجی، گول، آبجیکٹیوز اور ہیپینس ہوتی ہے۔ اکنامک لائف کے اندر جو ہے امپلائمنٹ، انٹرپرینیورشپ اور بزنس ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ اب آپ آئیے، گاڑی نظر آ رہی ہے، گاڑیاں تو مہنگی ہو گئی ہیں ہمارے یہاں، چلیں ہم گاڑی دیکھ لیتے ہیں۔ گاڑی کے اندر عموماً 4 ویل نظر آتے ہیں ہمیں، 2 آگے اور 2 پیچھے۔ 5واں ویل ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں گاڑی کے اندر ٹرنک میں ہوگا، جس کو ہم اسپیئر ویل کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، 6 ویل ہیں، ایک ویل آگے ہوتا ہے جس کو ہم اسٹیئرنگ ویل کہتے ہیں۔ تو جو اسٹیئرنگ ویل ہے وہ آپ کا احساس ذمہ داری ہے، اور جو گاڑی کے پیچھے ویل ہے وہ آپ کا کیریکٹر ہے، اخلاق ہے، کردار ہے۔ جو آگے ویلز ہیں دونوں، وہ آپ کے ایٹیٹیوڈ ہیں اور ہیبٹس ہیں، جس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو پچھلے 2 ویلز ہیں آپ کے اسکلز اور 3 ٹیز یعنی ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی ہیں، جو آپ کی رفتار کو بڑھاتے ہیں، آپ کو ریکگنائز کرواتے ہیں۔ تو آپ کی شاہراہ زندگی پر کتنے ویلز اور کتنی لینز ہوئی؟ 5۔ اور آپ کی گاڑی میں کتنے ویلز ہیں؟ 6۔ اس سے جو گاڑی بنے گی اس سے آپ آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اردو کے اندر ہم نے دے دی ہیں، اور یہ تصویر پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ لینز پلس ویلز از اکول ٹو جرنی، اور جرنی کے ذریعے سے ہم گول حاصل کرتے ہیں۔ اب اس سانچے کو ہم نے اس ٹیبل کے اندر ڈال دیا کہ آپ کی یہ جو عمودی لائنیں ہیں وہ آپ کی لینز ہیں، اور یہاں آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی، کیریکٹر، ایٹیٹیوڈ، ہیبٹس، اسکلز اینڈ 3 ٹیز دی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ ایک کاپی پہ یا جو سیلف مینجمنٹ بک کا تصور دیا ہے اس کے اندر آپ اسکیچ کر لیں، اور اسکیچ کرنے کے بعد جو ہیں آپ سوچیں کہ آپ کو ایگزامینیشن کی طرح ہر ایک میں 10 نمبر اویلیبل ہیں، تو 5 into 6 30 into 10 300 نمبرز کا یہ آپ کا پورا ایگزامینیشن ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کیسے کریں گے، لیکن پاس ہونے والا نہیں ہے، پروگریس ہونے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے کم از کم بائی دی اینڈ آف مارچ 2023
ہر ایک کے اندر 8 نمبر چاہیے. دیز آر مائی ٹارگیٹس. تو آپ نے ہر ایک کے اندر 8 نمبر لکھ لیے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں. سینس آف رسپانسبلٹی، پرسنل لائف، کیریکٹر، فیملی، یہاں 40 240 چاہیے. یعنی آپ نے 80% کو ٹارگیٹ بنا کر ایک کمپرومائز کیا ہے. ہونا تو 100 چاہیے، لیکن 100 ول بی پرفیکشن. پروگریس آستے آستے ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کی آج کی تاریخ میں 27 جنوری کو کیا پوزیشن ہے. تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کہیں 4 ہیں، کہیں 3 ہیں، کہیں 2 ہیں. اس طریقے سے 17 18 12 کل 89 ہوئے. تو پھر آپ نے کہا جناب حساب کرتے ہیں کہ گیپ کتنا ہے. تو گیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیزائرڈ نمبر ڈی اتنے تھے اور ایکچوئل نمبر اتنے تھے. تو جی از گیپ. تو 200 میں سے 89 گئے، تو پھر آپ کے پاس 111 رہے یہ والے. ٹھیک ہے. آپ کے جو ایکچوئل آپ کے تھے 200. ٹھیک ہے. 240 میں سے 89 گئے. تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. اب یہ جو گیپ ہے یہ والا، اس گیپ کو آپ نے یہاں نوٹ کر لیا کہ ہر ایک میں کتنا کتنا گیپ ہے. ان کالم میں سے آخر میں جو ہے ایکشن پلان دیا ہوا ہے کہ یہ A1 A2 B1 B2 کہ اس کو ہمیں کیسے کرنا ہے. تو پھر اگلی یہاں پر آ کر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ABCD اور 1 اور 2 کہ آپ کی احساس ذمہ داری کی کمی کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی ریمیڈیز اور ایکشنز آپ کو کیا کرنے ہیں. یہ چیزیں کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ یہ چارٹ بنائیں. یہ جو سیکنڈ بنے گا ریمیڈیز اینڈ ایکشن، یہ آپ کا ایکشن پلان ہو جائے گا اور اس کے مطابق آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.